تو دیکھیے جو لفظ کہا جاتا ہے نا کہ عشق کا لفظ، یہ جو بہت زیادہ ٹی وی کے اوپر آپ سنیں گے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوگا، لغت کے اعتبار سے تو ظاہر کہا جاتا ہے اس کا محبت کا جو بلند ترین درجہ ہے اس کو کہتے ہیں. البتہ صوفیہ نے اس سلسلے میں ایک گمراہ کن نظریہ پیش کیا تھا کہ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، یعنی عشق حقیقی جو پروردگار کا عشق ہے اس کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی سے عشق مجازی کرے. یہ باقاعدہ گمراہ کن نظریہ صوفیہ نے اس کو باقاعدہ پھیلایا اور سخت ترین اس کی علماء کی طرف سے مذمت بھی ہوئی. تو بہرحال لغت کے اعتبار سے تو شدید محبت کو کہا جاتا ہے، اور ایک پودا ہے جس کو ایک بیل ٹائپ کا، جسے عشق پیچا کی بیل کی، جو درخت کو اس طرح سے لپیٹ لیتی ہے کہ درخت کی جو سمجھیں ایک لحاظ سے ہم عام زبان میں کہیں کہ تنفس کی راہ کو بند کر دیتی ہے اور اسے زرد کر دیتی ہے. اسی وجہ سے جو عبادت الہی کے عاشق ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے خوف الہی سے اور عبادت کر کر کے اسی طرح سے زرد نظر آتے ہیں. تو بہرحال قرآن میں اللہ کے لیے حب کا لفظ استعمال ہوا ہے یا محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ عشق کو قرآن نے کسی بھی جگہ ویسے ذکر نہیں کیا. احادیث میں کچھ میں آیا ہے، البتہ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا. اور اہل لغت جو کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد شدید محبت ہے، تو قرآن نے بھی شدید محبت کا لفظ تو استعمال کیا لیکن اس کو عشق کے لفظ سے نہیں بدلا. مثلا جو قرآن کی آیت ہے آئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ صاحبان ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو یہاں بہت آرام سے یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ کو پروردگار عالم نے یہاں اشد حبا للہ کا تو لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہاں اس کو عشق سے نہیں بدلا ہے. اس لیے بہت سے اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا قبیح ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر رجحان عشق مجازی کی طرف ہوتا ہے کہ جس کے اندر عام طور پر حرام رجحانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو لفظ عشق ہے یہ غیر متوازن جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی جس میں انسان ہوش و حواس جس کے جاتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کمال محبت میں حدود جو شریعت کی جو حدود ہیں اور قواعد ہیں اس سے ذرا سا بھی اختلاف نہیں کرتے، اور ہر حال میں یعنی ان کے ایسے ہوش و حواس نہیں جاتے کہ جس میں شریعت ہی مختل ہو کے رہ جائے اور اس پر عمل نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ کربلا میں نہیں ملتا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں، یعنی اس وقت بھی حالانکہ کمال عشق خداوندی پایا جاتا تھا لیکن اس وقت بھی ایک حکم شریعت کی پاسداری کے لیے والا سوال پوچھا گیا کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں. کتنے اصحاب کے متعلق ملتا ہے کہ حالات جنگ میں شدید پیاس کا عالم تھا، زخمی بھی تھے، لیکن جب پانی دیا جاتا تھا اور پانی منہ میں لگتے ہی خون نکل کے پورا آلودہ ہو جاتا تھا تو اس پانی کو پھینک دیتے تھے، کیونکہ خون آلود پانی جو ہے وہ پینا حرام ہے. یعنی وہاں پر بھی اس کمال عشق خدا پروردگار کا اور محبت رکھنے کے باوجود بھی جو شریعت کے قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ ذرا سا بھی تجاوز ہو جائے تو اس میں سوء ادب کا احتمال ہوتا ہے اور گمراہی میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. اور اس کی کتنی مثالیں بھی ہیں جو ذرا محبت میں اپنے تئیں محبت میں آگے بڑھ گئے. آپ دیکھیے نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا. بہت سے محبان اہل بیت جو کہتے ہیں کہ ہم عشق اہل بیت کے اندر بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ غالی اور مفوضہ بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے غیر متوازن قسم کی اس میں کیفیت ہو جاتی ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ محبت کا شدید جذبہ تو کہا قرآن نے، لیکن اس انداز میں جو کہ مستعمل ہے غلط معنوں میں اور صرف غیر اللہ کے لیے عام طور پر زیادہ تر اس لفظ کا انتخاب ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا. اچھا، اب اس کے بے تحاشا شدید نقصانات بھی. دیکھیے خاص ایک ڈسٹینس محرم اور نامحرم کے درمیان اسلام نے رکھا ہے، اور ان کے درمیان جو توازن ہے اور جو حد فاصل وہ پردہ ہے. ان میں سے اگر کوئی شخص بھی ذرا سا بھی آگے بڑھے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فوراً اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور دونوں نیچے گریں گے. تو اسلام نے یہ سمجھیں کہ جس کے اوپر یہ تختہ رکھا ہوا ہے یہ پردے اور حجاب، یہ فقہی قوانین ہیں، یہ جو خاص ڈسٹینس ان کے درمیان رکھا ہے، اگر اس ڈسٹینس کو ذرا سا بھی کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک شخص بھی اس میں آگے بڑھے گا تو اس کا نتیجہ دونوں کی ہلاکت کی صورت میں ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بے پناہ نقصانات. نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان کی پڑھائیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں مختل ہو کے رہ جاتی ہیں.
جبھی وہ غالب بھی کہتے تھے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے وغیرہ، جو کہ آپ سنتی ہیں. تو بہرحال ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے ان عشق مجازی وغیرہ کے چکروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرے. دیکھیے اسلام میں ایک حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے منافی و مروت کام. اسلام منافی و مروت کاموں سے پرہیز کی ہدایت کرتا ہے. اس پہ پورا ایک الگ سے 2.5-3 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ منافی و مروت کام کون کون سے ہوتے ہیں. یعنی وہ کام نہ حرام ہوتے ہیں نہ وہ کام مکروہ ہوتے ہیں، البتہ وہ کام ایک مومن کی شان کے خلاف ضرور ہوتے ہیں. جیسے مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ عالم دین ہے، امامہ ابا قوا پہن کے جا رہا ہے اور کہیں ٹھیلے پہ سے چھولے خرید کے اور اکڑو بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہو تو حرام تو نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے کسی جگہ لکھا ہوا، لیکن لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے تو ان کی شان کے خلاف ہے، انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مثلا مجھے کسی جگہ آپ دیکھیں گے میں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کہیں گولا گنڈا مثلا خرید کے کھا رہا ہوں تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا کہ ہمیں پڑھانے آتے ہیں یہ بڑے ٹھیک ہے، کوئی آپ ان سے پوچھیں گے حرام ہے کیا مکروہ ہے؟ نہیں، حرام مکروہ نہیں ہے، لیکن ان کی شان نہیں تھی کہ کسی جگہ پڑھاتے ہوں دینی کوئی چیزیں تو یہ اس طرح سے کھڑے ہو کر کھائیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جو عرفی گناہ ہیں یہ شرعی گناہ سے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھتی ہیں عام لوگوں کے اندر بھی کہ مثلا اگر کوئی لڑکا گانے سن رہا ہو گھر میں، کوئی برا نہیں مانتا، ٹھیک ہے گانے سن رہا ہے، لیکن وہی لڑکا اگر سگریٹ پیتا نظر آئے باپ جو ہے پکڑ کے مارتا ہے اس کو. دیکھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اب اس کی فقہی بحث میں نہیں جا رہا، عموماً عام طور پر مراجع آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مجتہدین بھی جو ہے وہ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو وہ ایک الگ اس پہ ایک فقہی مسائل ہیں، تو ایک لحاظ سے عام ماحول اور معاشرے میں اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھا جاتا نہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سگریٹ پینے پہ پٹائی ہوگی. گانا جو صریحاً حرام ہے اس پہ کسی پہ جو بھی نہیں رنگتی، کیونکہ یہ عرفاً اتنا زیادہ چیز مثلا اس انداز سے رائج ہو گئی. کوئی لڑکی مثلا بے پردہ گھومے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں کچھ اس کو نہیں کہتی، لیکن وہی بیٹی اگر چپل سمیت مثلا صوفے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو جائے فوراً ماں اس کو مارنے کے لیے آ جاتی. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں. تو مومن کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو اس کی جو شایان شان کام نہ ہو، جو منافی مروت سمجھے جائیں، ان کو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. تو نامحرموں کے جو عاشق ہوتے ہیں، دیکھیے ہمیشہ یہ اپنے ساتھ ایک بدنامی ضرور لے کر آتا ہے. عاشق جو ہے مار بھی کھاتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا قتل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بظاہر آپ کو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ کی شیپ کا، لیکن اصل میں ایک پھندا ہے کہ جس کے اندر ہی گرفتار ہونے جا رہا ہے. تو دنیا دیکھیے اس کو معیوب سمجھ رہی ہے، یہ مثلا بیٹھا ہوا ایس ایم ایس کر رہا ہے، سب گھر والے دیکھ رہے ہیں، اس کے خطوط پکڑے جا رہے ہیں، اس کی امیج پکڑی جا رہی ہیں، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، برا بھلا اسے کہا جا رہا ہے، لیکن وہی کہ سر عاشقی سلامت اور کچھ برا نہ مانا جو آپ سنتی ہیں. تو یہی اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہی نوجوان ابھی تک جو اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی اپنی بہن کو اس قسم کے کاموں میں مبتلا دیکھتا ہے تو فوراً جوش و جذبات اور غیظ و غضب میں بھر جاتا ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانے لگتا ہے. اور اگر تو آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ افراد جو ہیں اپنی عزتوں سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کے ساتھ اتنے زیادہ منسلک گناہان کبیرہ ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنا سخت یہ خود غرض قسم کا شخص بن جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچاتا ہے. لڑکوں کا آپ دیکھیں کیسی بد کلامیاں اس سلسلے میں کرتے ہیں والدین سے، لڑکیاں کیسی کیسی زبانیں اس کے اندر چلاتی ہیں. یعنی یہ کون سی آپ کو ایسی محبت ہو گئی ہے، جمعہ آپ کو جو ہے وہ 8 دن ہوئے ہیں کہ جو حقیقی محبت کرنے والے والدین ہیں ان سے اتنا برا سلوک آپ نے کرنا شروع کر دیا. یعنی ان کو اپنے دشمن سمجھنا شروع کر دیا، اور اس شیطانی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں آپ نے والدین کی عزت کو پائمال کرنا شروع کر دیا. یہ اصل میں عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایک عذاب ہے کہ جس کے اندر آپ اس وقت مبتلا ہیں. یعنی جو شخص بھی اس کے اندر مبتلا وہ سمجھ جائے کہ اب شیطان اس سے کیا کیا گناہ کبیرہ نہیں کروائے گا. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ شخص جو ہوتا ہے یہ سخت قسم کا خودغرض اور انفرادیت پسند بن جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے کوئی لڑکی ہو. سخت قسم کا انفرادیت پسند، یہ صرف اور صرف بس اپنے اندر مگن ہو جاتا ہے. اسے اجتماعی کاموں سے یہ آپ کو گریز کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی دینی مقصد کے اندر جو ہے آپ کو کہیں کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اسے بس اپنے مقصد کا حصول چاہیے، بس چاہے کتنے ہی خاندان تباہ و برباد ہو جائیں، والدین کتنے ہی ناراض ہو جائیں، باپ کی کتنی طبیعت خراب ہو جائے. حتیٰ کہ یہ تمام افراد جو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کے تارک بھی ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد کے تارک بھی ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دونوں چیزوں کے اندر شیطان ان کو اس طرح سے
جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے. تو یہ نہ کسی آداب و رسومات کے پھر پابند رہتے ہیں جو شریعت کے، نہ احکامات شریعت کے کوئی پابند آپ کو نظر آتے ہیں. ہر ایک سے یہ بدزن بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. ہر شخص کو اپنے جو بھی ان کے مقابلے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ان کو آپ لاکھ فتاوی دکھائیں کہ دیکھیے مجتہدین نے فرمائے کہ اس طرح سے تمہارا اقدامات ہی کرنے جائز نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانے گا. انہیں آپ حدیثیں ساری دکھاتے رہیں، ان کی حدیثیں نہیں سنے گا. مکمل شیطان کے چنگل میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے، جس کے دل میں بھی عشق مجازی چیز پیدا ہوتی. والدین کا نافرمان یہ نہیں ہوتا، والدین اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پڑھائی کر لو، وہ نہیں سن رہا ہوتا. دیکھو فون پہ اتنی دیر بات مت کرو، ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا. رات کو جلد سونے کی تاکید کرتے ہیں، نہیں سنتا نہ یہ سنتی. تو ان کو سخت اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے، بد کلامیاں کرتا ہے، جھڑکتا ہے. قرآن نے جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کرنا، ان کے سامنے چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے. غرض ایک گناہ کبیرہ کی ایک سیریز ہے. یعنی اللہ اس سے ناراض ہو جائیں اس کو پرواہ نہیں ہے، رسول ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، امام ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، والدین رشتہ دار ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے. یہ سب کو ناراض کر کے اپنی شہوت اور اپنی شیطانیت کو جو ہے وہ صرف مد نظر رکھتا ہے، باقی سب کی مخالفت کرتا ہے. شیطان صرف اسی کے اوپر اس کو نہیں چھوڑتا ہے، ایک کے بعد ایک نئے نئے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. پھر ظاہر ہے کہیں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنی راہ میں کچھ لوگ مزاحم اس کو نظر آتے ہیں، اب یہ حرام موسیقی کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے. اب یہ حزنیہ گانے شروع کر دے گا سننا اور اس قسم کے اور موسیقی شروع کر دے گا. اسی کے اندر اگر اس کو آزادی مل جائے، تھوڑی سی اپورچونیٹیز اس کے پاس اس انداز کی آ جائیں تو مثلا نامحرم کو ہاتھ بھی لگائے گا، بڑے بڑے اس کے بعد گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ زناکاری کی حد تک بھی جو معاملہ چلا جاتا ہے، جو کہ آج کل یہ جو کتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں اس کا سبب یہی روایات کے اندر بتایا گیا ہے. اس کے بعد ناجائز اولادیں، پھر ان کا قتل. یعنی کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے. جس کو جتنے مواقع ملتے جاتے ہیں شیطان اس میں مبتلا کرتا جاتا ہے. قتل کی حد تک نوبت آ جاتی. خاندانی عزتوں کے جو جنازے جو ہے وہ غیرتوں کے جنازے نکل جاتے. تو اچھا یہ سب جو اس انداز سے اگر یہ اپنا مقصد حاصل بھی کر لیں اور بعض اوقات اس کے اتنے زیادہ گناہوں کو انجام دینے کے بعد یہ شادی بھی کر لیں آپس میں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں رشتہ داروں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں گے رشتہ دار، لیکن اس کے بعد بھی بعد میں ان کی آپس میں زیادہ تر شادیاں بھی اس کے بعد ناکامی ہوتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں ان کی شادی. زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کی چیزوں میں تو پھر رشتہ دار اور والدین بھی ساتھ نہیں دیتے، نہ ان کی کوئی مدد ساتھ ہوتی ہے، نہ ان کی دعا ساتھ ہوتی ہے. کہتے ہیں اب خود بھگتو، تم نے کیا ہے تو یہ دھتکارے ہوئے سی زندگی گزارتے ہیں. اور صرف یہیں تک معاملہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ان کے جو عشق مجازی ہے اس کے برے اثرات نسلوں پر بھی محیط ہو جاتے ہیں. اولاد تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کی ماں ایسی تھی، اس کا باپ ایسا تھا. یہ گناہ کی پرچھائیاں پھر اولادوں تک کا اس کا پیچھا کرتی ہیں، ان کی زندگیوں میں متاثر کرتی ہیں. یہ جو لڑکی جو آج اس طرح سے مشہور ہو جاتی ہے عشق و عاشقی کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی بہنوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں لوگ کتنے ایسے ہیں جو غیر مذاہب میں شادیاں کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ کافروں سے، ہندوؤں کے ساتھ لڑکیاں مثلا شادیاں کر لیں، اس کے بعد سوچی کہ کیسی ان کی زندگی. یا مثلا مسلمانوں میں بھی جو دیگر مسالک ہیں اس کے چکر میں آ کر وہاں شادیاں کر لیں. ان کے بعد کی اولادیں کنفیوز رہتی ہیں. جو محب اہل بیت بننے والے تھے وہ کسی دوسرے راہوں پہ نکل جاتے ہیں. کہ غرض ایسے ہزاروں مفاسد ہیں اور ایسے نقصانات ہیں کہ جو نسلوں پر محیط ہو جاتے ہیں. تو کتنی ہی صفات بد اس عشق مجازی کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. کتنے اثرات ہیں کہ اتنی گناہنے کبیرہ کا مجموعہ لیے ہوئے ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں. جبھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، جیسے کہ ابھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں کچھ فتاوے بھی آنے والے ہیں.